علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان شریف ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین یہ دیکھیے جب کھانا پکاتا ہے نا آدمی تو تیل ویل کے چھینٹے. آج ہمارا جو پروگرام بول کے لب آزاد ہے تیرے، تو وہ فائنل کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں. اور فائنل کا سلسلہ یہ ہے کہ فائنل میں ایکسٹمپور ڈیبیٹ ہوگی. اور ایکسٹمپور ڈیبیٹ کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے مقررین سلیکٹ ہوئے ہیں ان کو ہم موضوعات دیں گے اور ان موضوعات پر وہ اپنی خوبصورت تقاریر سے اور دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ گاڑی لینے کے اہل ہے کہ نہیں ہے. آج فائنل ہونا تھا لیکن میں نے ایک دن کے لیے فائنل کو اور آگے بڑھایا ہے تاکہ یہ ذرا ان کی دھڑکنیں بھی تیز ہوں اور ان کی آج تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو جائے. ایسی تو 2-3 مقرر یہاں پر ہیں ایسے، ان کو میں بلاؤں گا بھی آپ کے سامنے اور ان کو ہم دیں گے 1.5 منٹ اور دیکھیں گے کہ یہ کیا. آج ان کا کوئی فائنل نہیں ہے لیکن یہ ایک طریقے سے پریکٹس ہے، ایک اندازہ ان کو ہم کرا دیں گے کہ کل ان کو کیا موضوعات مل سکتے ہیں، کس طرح کے موضوعات ہو سکتے ہیں. تو 2 منٹ کا ٹائم ویسے سوچنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو اب میں ایک ایسی موضوع یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور اس موضوع پر پھر یہ سوچتے رہیں. سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سوچنے میں تو کوئی برائی بھی نہیں. کیا خیال ہے چھیپا صاحب؟ چھیپا صاحب کو سفید کپڑے پہننے چاہیے، یہ موضوع ہے. اس پر تقریر ہوگی اور یہ تقریر کریں گی رضا کہ چھیپا صاحب کو سفید کپڑے پہننے چاہیے. اب یہ چھیپا صاحب کو سفید کپڑے کیوں پہننے چاہیے اور سبز کپڑے کیوں ترک کر دینے چاہیے، یہ ایک بڑا اہم ترین موضوع ہے. اور رضا نے اب سوچنا شروع کر دیا ہے. یہی ان کا سوچنے کا وقت ہوگا 1 سے 1.5 منٹ اور اس کے بعد آ کر انہوں نے یہاں پر ابھی اپنے خطاب کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور یہی وہ خطاب کا انداز ہے جو کل ان کو باقاعدہ موضوع کی شکل میں، جو کہ ہر مقرر کو 2 منٹ دیے جائیں گے اور 2 منٹ تک ہم اپنی باتیں کرتے رہیں گے پہلے مقرر کے لیے. اور دوسرا مقرر جو ہوگا اس کو پہلے ہم ٹاپک دے دیں گے، یعنی پہلے مقرر کی تقریر سے پہلے ان کو ٹاپک مل جائے گا. تو 2 منٹ جو وہ تقریر کر رہے ہوں گے اگلا مقرر سوچ رہا ہوگا کہ اب مجھے اس موضوع پر کیا بولنا ہے. تو رضا تیاری کر رہی ہیں. رضا ایک بہت اچھی مقررہ ہیں اور رضا اپنی باڈی لینگویج کا بھرپور استعمال کرتی ہیں اور فن خطابت میں جو انداز چاہیے ہوتا ہے جس کو ہم عرف عام میں جوار بھاٹا کہتے ہیں، یعنی گفتگو میں اتار چڑھاؤ، وہ بھی ان کو بخوبی آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فن اداکاری میں بھی اپنا ایک الگ ہی مقام رکھتی ہیں. تو اس خطابت میں اس اداکاری کے انداز کو شامل کر کے اسے اور خوبصورت بنا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اب تک بڑا ممتاز مقام رہا ہے. اور انہوں نے ابھی تک جتنے ہمارے مقابلے ہوئے ہیں اس میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ سوچ رہی ہیں یہ، اور 1 منٹ سے کچھ زیادہ ہو چکا ہے اور آدھے منٹ کے بعد ہم آپ کو یہاں پر بلا لیں گے تاکہ آپ آ کر چھیپا صاحب کو سفید کپڑے پہننے چاہیے. چھیپا صاحب کے لیے بھی یہ بڑا ایک چیلنجنگ موضوع ہے کہ شاید چھیپا صاحب اپنے فیصلے پر نظر ثانی پر مجبور ہوں کہ سبز پہن کر اب کچھ سفید کی طرف بھی آئیں. ویسے بھی سفید چھیپا صاحب پر اور جچے گا کیونکہ چھیپا صاحب کی ماشاءاللہ داڑھی ان کپڑوں کے ساتھ بڑا خوبصورت رنگ پیدا کرے گی، کیونکہ ان کی کھچڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ. اور کھچڑی داڑھی کہتے ہیں جس میں کچھ بال سیاہ ہوں کچھ بال سفید ہوں. ماشاءاللہ ان کی داڑھی کھچڑی بھی ہے. اور کالی ٹوپی آپ لگاتے ہیں تو سفید کپڑوں کے ساتھ آپ لگیں گے ویسے بہت اچھے، کیونکہ جو آپ پین لگاتے ہیں اس کا جو ہولڈر ہے وہ بھی سفید ہے تو اس کے ساتھ یعنی میچ کر جائے گا. لیکن گرین اور چپل بھی آپ کی سفید ہوتی ہے تو پھر آپ پورے مکمل سفید ہو جائیں گے. لیکن ابھی فی الحال آپ گرین کپڑے پہنتے ہیں. رضا تشریف لائیے اور آ کر آپ نے تقریر کرتی ہے کہ چھیپا صاحب کو سفید کپڑے پہننے چاہیے. جی پھنسا دیا. ہاں لباس. عامر بھائی نے موضوع پکڑا دیا ہے لباس کے اوپر اور پرسنالٹی بھی دی ہے چھیپا صاحب کی. لباس کو اس کی پرسنالٹی کے اوپر زی بدل ہونے سے پہلے میں آپ کو لباس کی اہمیت بتائی دیتی ہوں کہ پرسنالٹی کے اوپر لباس کا جچنا کتنا ضروری ہوتا ہے. کسی ایڈ کے اوپر، ہمارے آج کل کے اشتہارات کے اوپر چلے جائیے کہ اشتہارات کس طرح کے بن رہے ہوتے ہیں. کوئی فلانی لان ہوتی ہے، ستارہ لان ہو گئی،
सपना लॉन हो गई, उसके एड्स होते हैं, उसके इश्तिहारात किए जाते हैं। तो किस तरह से किए जाते हैं? अब खूबसूरत खूबसूरत मॉडल्स होती हैं, उनको जो है वो सितारा सपना लॉन पहना के जो है वो जो कंपनियां होती हैं वो उनको एक्सपोज करती हैं। अब वो मॉडल्स जो होती हैं वो जब टीवी में आती हैं मॉडलिंग करें तो वो कुछ यूं होती हैं, सितारा है, सपना है। जो मर्द हजरात होते हैं, मर्द हजरात जो होते हैं वो समझते हैं कि यही जो हम जब दुकानों पे जाएंगे तो यही लॉन जो है हमें मिलेगी और हम जो है जब हम दुकानों पे जाएंगे तो यही लड़कियां हमें ये लॉन बेच रही होंगी। तो जल्दी जल्दी दुकानों पे जाते हैं और जाके जो है वो वहाँ पे जाके जब देखते हैं तो बड़ी बड़ी मूंछों वाले बशीर अंकल खड़े होते हैं। वो कहते हैं क्या चाहिए भाई? तो मर्द जो होता है वो बेचारा चूहे जैसा मुंह बना के कहता है कि भाई कुछ नहीं, मैं तो टाइम पूछने आया था। तो वही फिर मर्द जो होते हैं वो फिर अपनी बीवियों के लिए वो लिबासा लेकर चले जाते हैं कि वो बीवियां वो लिबासा पहनेंगी तो शायद उन मॉडल्स की तरह लगे, मगर उनकी बीवियां तो ठहरी 6-6 बच्चों की माएं। वो जब पहनती हैं तो वो कुछ यूं लगता है, हाय सितारा है, अरे सपना है, अल्लाह आया टैक्स उठा के देना मुन्ने के अब्बा। ये होती है पर्सनैलिटी के ऊपर लिबास की अहमियत। तो छिपा साहब जो है हमारे, उनके ऊपर ये हरा रंग हो, सफेद रंग हो, वो उनके ऊपर जचेगा ही, क्योंकि इंसान का किरदार जो है वो कपड़ों से नहीं जांचा जाता, वो उसकी कैफियत से, वो उसके अमाल से जाना जाता है। तो जो छिपा साहब है वो चाहे कोई भी रंग पहने, वो हमेशा से खूबसूरत एक हसीन शख्सियत के मालिक भी लगेंगे। तो इसलिए कोई मैं इनको किसी रंगों के मोहताज नहीं, ये तो वैसे ही इतने बारिश शख्सियत हैं कि जो है अगर ये रेनबो कलर भी पहन ले तो तब भी आप उनकी इतनी ही ताजीम करेंगी। अगर ये कोई जामुनी रंग भी पहन ले तो आप फिर भी उनकी इतनी ही इज्जत करेंगी, क्योंकि इनके काम ऐसे हैं कि जो इनको सिर्फ मोहताज नहीं करते कि वो सफेद लिबास पहने। इसके अलावा एक और चीज कि अगर ये सफेद रंग पहने तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। कभी ये किसी नौमौलूद बच्चे को उठाएं, उनको खिलाएं और उसकी जो केयर टेकर है उसने उस बच्चे को पैम्पर पहनाना भूल गई हो। आगे तो ऐवान समझदार है, उस छिपा साहब के जो सफेद कपड़े हैं वो खिचड़ी कलर के हो सकते हैं वाकई। तो जो है अगर छिपा साहब सफेद लिबास पहने तो बेहतर है, ना पहने तब भी बेहतर है, क्योंकि हमारे लिए तो एक काबिले तारीफ शख्सियत हैं, हमारे लिए तो ये इंस्पिरेशन है, हमारे लिए तो ये मोराल है। तो इनको किसी चीज़ के मोहताज हैं। शुक्रिया आमिर भाई, आपको तो मैं कल निपटूंगी। तैयारी की ज़रूरत है रिदा, बिल्कुल मौजू पे गुफ्तगू नहीं हुई है। और उमर शरीफ साहब के पुराने लतीफ़े सुना के आपने शुरू में थोड़ा सा वक्त लेने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा तैयारी की। यही होता है एक्सटेम्पोर मौजू। छिपा साहब को सफ़ेद लिबास पहनना चाहिए, बहुत अच्छी तकरीर हो सकती थी इस पर और बहुत संजीदा भी हो सकती थी, क्योंकि सफ़ेद लिबास शफाफियत का अक्स है, सफ़ेद लिबास बेदाग किरदार का अक्स है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कह सकती थी और छिपा साहब की माशाल्लाह जो शख्सियत है शफाफियत भी है और बेदाग भी है, तो सफ़ेद लिबास भी आपको पहनना चाहिए। अब हमारी एक और मुकर्ररा है सादिया, इनका नाम है। ये भी अब तक पहली पोजीशंस लेती रही हैं और मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा इन्होंने शायद सेकंड पोजीशन ली थी। तो और ये भी बहुत अच्छी तकरीर करती हैं। तो इनको मैं मौजू दे रहा हूँ कि रमज़ान शरीफ ट्रांसमिशन का हुस्न कंटेंट नहीं मछलियाँ हैं। रमज़ान शरीफ ट्रांसमिशन का हुस्न कंटेंट नहीं मछलियाँ हैं। तो ये आपका मौजू है, इस पर आपने गुफ्तगू करनी है। और ये असल में ऐसे ही होता है, जो फिल बदी तकरीरी मुकाबले होते हैं, ये मुकर्रिर की बड़ी ज़बरदस्त सलाहियतों का इम्तिहान होते हैं। हर वो मुकर्रिर जो इन मुकाबलों में आता है वो ऐसे ही मुकर्रिर नहीं बन जाता, बल्कि कई मुबाहिसों से होता हुआ आता है, कई तकरीरी मुकाबलों का वो हिस्सा बन चुका होता है। और उसे ये मालूम होना चाहिए कि अचानक कोई भी मौजू अगर उसे मिल जाए तो उसे किस तरह से हैंडल कर सकता है। यकीनन बहुत सारे नुकात उस मौजू से मुताल्लिक़ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो मौजू पर रहते हुए बात को वहीं तक महदूद रखे जो बात उससे लोग सुनना चाहते हैं, जो समाते लोगों की मुंतज़िर हैं वो गुफ्तगू सुनने के लिए कि जो मौजू से मुताल्लिक़ है।
تو اس کے لیے اس کو کرنا یہ چاہیے کہ اپنی پرانی تقاریر کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نکات کو ذہن میں لائے، لیکن جو موضوع ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے کہا کہ رمضان شریف ٹرانسمیشن کا حسن کانٹینٹ نہیں، مچھلیاں ہیں، تو اب اس میں موضوع کے اندر تھوڑا سا ہیومر تو موجود ہے، لیکن مچھلیاں اس ٹرانسمیشن کا حسن ہے۔ ایک اچھا مقرر اس پر بہت دیر تک گفتگو کر سکتا ہے کہ کانٹینٹ نہیں مچھلیاں، اور کانٹینٹ اور مچھلیوں کو ملایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ سعدیہ اس پر کیا کرتی ہیں۔ پہلا موضوع جو تھا، میں سمجھتا تھا کہ رضا بہت زبردست تقریر کر جائیں گی، کیونکہ سفید، ان کو ایک موضوع میں سفید لفظ ایسی آ گئی تھی جو یہ تو اچھی طرح جانتی ہیں، امن کی علامت ہے، پیار کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے، فاختہ بھی سفید ہے، کبوتر بھی سفید ہے، یہ تو ایسی لام کاف مارتے ہوئے آگے جاتی ہیں کہ چھیپا صاحب اپنی عقل تک میرے خالے کے سفید کپڑوں میں ہی آ جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہی امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان کل ان کا ہونے والا ہے، اور میں یہ موضوعات بتا کر ان کو دراصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موضوعات ایسے ہی ہوں گے، کچھ اسی طرح کے ہوں گے، اور انہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یہ ہوگا موضوع، اس پر آپ نے تقریر کرنی ہے۔ ایک مثال ہے، اسی طرح کے موضوعات سارے ہوں گے، کیونکہ بات ہے گاڑی کی، بھائی گاڑی لے کے جانی ہے آپ نے یہاں سے، کیوں موبائل کی، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں، کل ہم باقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیں گے، لیکن جو پہلا انعام ہے وہ ہے کیوں موبائل کی گاڑی، اور کیوں موبائل کی گاڑی کے ساتھ ایک ہے اسٹار مارکیٹنگ کا ٹیبلٹ جو ساتھ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ پرائز ہے وہ ہے کیوں موبائل کی طرف سے ایک موٹر بائک، اور موٹر بائک کے ساتھ ایک پین کا ریفریجریٹر بھی ساتھ جائے گا۔ تیسرا انعام ایک موٹر بائک ہے جو ساتھ جائے گی۔ چوتھا انعام ہے ہماری طرف سے ایک مہر نبوت اور اسٹار مارکیٹنگ کا ٹیبلٹ جائے گا، اور پانچواں انعام ہے اسٹار مارکیٹنگ کا ٹیبلٹ۔ لیکن ہم جیو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر مقرر کو، یعنی جتنے 5 مقرر یہاں پر آئیں گے ان سب کو عید قریب آ رہی ہے، تو جیو کی طرف سے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ پرائز جنہوں نے حاصل کیا ان کو 15 ہزار روپے عیدی بھی ساتھ جائے گی، تاکہ وہ ایک مقابلے کا حصہ تو بنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عیدی بھی جائے گی جیو ٹیلی ویژن کی طرف سے۔ تو یہ ہمارے انعامات ہیں۔ اب تشریف لائیں گی سعدیہ، اور انہوں نے یہ بتانا ہے کہ اس ٹرانسمیشن کا، یعنی رمضان شریف کا حسن کانٹینٹ نہیں بلکہ مچھلیاں ہیں۔ السلام علیکم، تمام ایوان کو، عامر بھائی کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ آج تقریر کے لیے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کا حسن کانٹینٹ نہیں بلکہ مچھلیاں ہیں۔ اس میں نا 3 چیزیں قابل ذکر ہیں موضوع میں، ایک رمضان ٹرانسمیشن، ایک حسن، اور ایک رمضان ٹرانسمیشن ہے، ایک کانٹینٹ ہے، اور ایک مچھلیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے رمضان ٹرانسمیشن پر بات کرتے ہیں۔ یہ میڈیا کا دور ہے، اور آپ تمام لوگ، اگر میں یہ بولوں کہ صرف اور صرف یہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ آپ سب لوگ ہر چینل پر مختلف رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، ہر چینل پر جید علماء بھی آتے ہیں، ہر ٹرانسمیشن پر کھانا بھی بنایا جا رہا ہے، ہر ٹرانسمیشن پر کچھ نہ کچھ نیا کر کے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، مگر صرف ایک ٹرانسمیشن ایسی ہے جس میں آپ کو مچھلیاں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ مچھلیاں جو ہے نا، یہ بڑا حسن پیدا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب جو ہے وہ دھواں دار قسم کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، کھانے پکانے میں مختلف عجیب عجیب نام لیے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی زکینی بولا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اولیو ایولی بولا جا رہا ہوتا ہے، ایسے میں آپ کو مچھلیاں دکھائی جاتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں یہ لال رنگ کی، سفید رنگ کی، ہرے رنگ کی حسین مچھلیاں جو یہاں سے وہاں تیر رہی ہیں۔ ان مچھلیوں کو دیکھ کر نا بڑا اپنے اوپر ایک سکون طاری ہوتا ہے، ایک سکوت طاری ہوتا ہے۔ آپ کو رمضان اور جو ایک عبادت کا ماحول ہے اس کے اندر کافی مدد ملتی ہے۔ تو پانی ویسے ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بالکل ٹھنڈا کر دیتا ہے، شفاف کر دیتا ہے، اور اس میں پھر یہ مچھلیاں جب تیر رہی ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا حسین منظر ہے۔ اور پھر زاویہ والے یہ بھی میں یہاں بولنا چاہوں گی کہ مچھلیاں اپنی ہی دھن میں تیرے جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں یہ بات کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، آپ مچھلیوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واہ بھائی کیا بات ہے۔ بس ٹھیک ہے صحیح۔ لیکن یہ کہ دونوں کی کوشش اپنی جگہ پر بہت اچھی تھی۔ کل بہت تیاری کرنی ہے بھائی، آپ لوگوں نے کل بہت تیاری کرنی ہے، اور آج آپ لوگ سب انعام گھر میں بھی ہوں گے ساتھ۔ آج آپ کو جو ہے وہ انعام گھر کی بھی دعوت ہے، آپ سب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ہم ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، کل ہونے والا ہے یا فائنل، اور کل فائنل کے بعد، بلکہ میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا مجھے غور کرنا پڑے گا۔ میں ابھی جب انعامات کا اعلان کر رہا تھا مجھے کچھ لگا کہ یہ ہمارے شاعر اشعار نہیں ہے نا،
कुछ और भी इजाफा होना चाहिए चीपा साहब. डॉक्टर साहब जैसे कि बाइक तो हम वैसे दे देते इनाम घर में. जी अभी इतनी तकरीर करके बेचारे सब राउंड वाउंड करके और बाइक लेंगे. नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल के कुछ सोचना पड़ेगा. इनामात कुछ चेंज करेंगे भाई, कल बड़े करेंगे कुछ इनाम. कुछ सोचते हैं, क्या ख्याल है चीपा साहब? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मैं समझता हूँ कि इनामात जो है वो बड़े होने चाहिए और माशाल्लाह इस सिलसिले में जो है वो आपकी फराख दरी जो है उसमें आपसे बढ़कर कोई नहीं. एक तो ये तय है. दूसरी बात ये कि चूँकि हमारे नौजवान हैं, ये हमारी नौजवान नस्ल जो है इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, इनको हौसला अफजाई की ज़रूरत है, इनकी थपकी की ज़रूरत है. तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी फराख दिली का इजहार इन नौजवानों पे करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारे जो दूसरे नौजवान आप हमारे साथ ही है ना? जी डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपके साथ हूँ. लेकिन मेरा ख्याल है वक्फा ले लूँ मैं. फराख दिली भी बहुत आगे निकल जाएगी बात. एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. रमज़ान शरीफ है मेरा, रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ है मेरा, रमज़ान शरीफ है. के बाद 9 माह पहले एक अस्पताल का पता चला जहां कटे हुए वोट का इलाज होता है. अस्पताल के डॉक्टर्स ने 50,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा बताया है जो ये अफोर्ड नहीं कर. दोबारा सुना. अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु आया. क्या है ये? हैं? सोने की दुआ. इधर माइक हो तो क्या है ये? सोने की दुआ. क्या? सोने की दुआ. दो दर्द समेटो, खुशियां बांटो. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. एक मरतबा फिर आपको रमज़ान शरीफ ट्रांसमिशन इफ्तार आमिर के साथ जियो टेलीविजन नेटवर्क खुशामदीद कहते हैं. प्रोग्राम है, सेगमेंट है चुलबुले और यहाँ पर मौजूद हैं ये प्यारे प्यारे चुलबुले. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? ओए होए होए, आमिर अंकल तो बहुत थक गए, बहुत ज्यादा. को पूछते ही नहीं कि आप थक गए हैं, क्या करते रहते हैं आप, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कोई नहीं पूछता. अपने घरों से तैयार होकर तुम लोग आके बैठ जाते हो और शोर करने की टीं 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 टीं. कभी किसी ने पूछा है? कोई तबीयत पूछी आज तक तुम लोगों ने? मेरी तबीयत पूछी? हाँ, ये देखो, एक ये है, जूते खोल के दिखाओ, बंद करके दिखाओ. ये गाड़ी है, गाड़ी है. चलाओ 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 चलाओ, शाबाश चलाओ, गाड़ी चलाओ, चलो चलो, दमे ले लो. चलो. अच्छा भाई, किसी ने पूछा आमिर अंकल की तबीयत, कोई खैरियत, कोई पूछा? नहीं पूछा. क्यों नहीं पूछा? हाँ, आपने भी बेल्ट पहना, मैंने भी पहना है. ये है, देख लिया आपने? ये है. हाँ, मैं आपको ना छोटा मुन्ना बच्चा सुनाऊंगा. सुनाओ भाई. छोटा मुन्ना बच्चा. एक हम छोटे छोटा मुन्ना बच्चे. मुन्ना बच्चा हूँ, माँ की गोद में सोता हूँ, करके रोता हूँ, हाँ हाँ करके हंसता हूँ. जब तुम भी छोटे थे ऐसा ही तो करते थे, जब तुम भी छोटे थे ऐसा ही तो करते थे. ये आपने मुझे कहा है जी. सबर सबर कर दो, सबर कर दो. हाँ हाँ जी. आमिर अंकल, जब आप छोटे थे तो आपके बचपन की स्टोरी. क्या मैं समझा नहीं? क्या जब मैं छोटा था? आप मुझे अपने बचपन की स्टोरी सुनाएंगे? बचपन की स्टोरी कौन सी वाली? बहुत सारी स्टोरी है भाई. जब आप छोटे थे तभी वो वाले बचपन की वो वाला कौन सा बचपन? वो एक ही बचपन है. हाँ जल्दी से. हाँ भाई पूछो भाई, इन्हें क्या? मैं पहले श्रे की दुआ सुनाऊंगी. हाँ सुना लो, लोग समझ लें बस. अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन्नार. ये पहले अशरे की है, ये आखिरी अशरे की है.
یہ آخری شریک کی ہے. دوبارہ آپ سناؤ. اللهم أجرني من النار. پھر سناؤ. اللهم أجرني من النار. زور سے سناؤ. اللهم أجرني من النار. اور اجرنی اور زور سے سناؤ, اور زور سے. اللهم أجرني من النار. اچھا چلو بس صحیح ہے, اجرنی ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے, جا شاباش. اے سانسوں کی ملکہ, جلدی سے کچھ سنا دو. سناؤ. میں آپ کو ہاں ہاں کچھ نہیں پتا تمہیں. لو مائک دو, جاؤ. ہاں بھائی جی جی. اوہ آپ بھی بولے آج. سبحان اللہ ستر لنا هذا وما له متنی وإن إلى ربنا لمنقلبون. کیا ہے یہ؟ سفر کی دعا. ہاں جی ہاں ہاں. ایک حقیقت ایک بچے لڑنے میں تھے دونوں سے لڑتے لڑتے ہو گئے گم ایک ہی سوچ ایک ہی دم. اچھا یہ بتاؤ, ایک بات بتاؤ مجھے, سب سمجھ جاؤ. سارے بچے مجھے ایک بات بتائیں, سارے بچے. میں نے آپ سے آ کر کتنے پیار سے یہاں بیٹھا نا, بیٹھا نا, بیٹھا نا. پہلے بتاؤ بیٹھا کہ نہیں بیٹھا. شور نہیں کرے گا. پہلے بتا بیٹھا کہ نہیں بیٹھا. شور نہیں, آرام سے بتانا بیٹھا کہ نہیں بیٹھا. بس شرارتی شروع. بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھا آگے. صحیح. پھر میں آپ کے پاس بیٹھا, میں نے آپ سے کہا ارے صبر تو کر لو. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ عامر انکل بہت تھک گئے ہیں, ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے, کوئی آپ پوچھیں, کوئی خیریت دریافت کریں. آپ میں سے کسی نے کی خیریت دریافت؟ اس میں اتنے فخر کی بات ہے. یہ اتنے فخر سے کوئی یہ بات کہتا ہے. پوچھنا چاہیے تھا نا کہ عامر انکل آپ کیسے ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے. یہ بھی ہم پوچھوا کے پوچھوائیں. پوچھنا چاہیے تھا, نہیں پوچھنا چاہیے تھا. مت پوچھو, بہتر ہے. آرام سے پوچھ رہے تھے کہ آپ, تم لے لو بھائی, تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ دو. یہ لو. عیسائی کو پڑھنا ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ عیسائی کو پڑھنا ہے. ایشال کو پڑھنا ہے. کہاں ہے ایشال؟ تو تمہیں اس کو بتانا ہے کہ اس نے پڑھنا ہے. یہ لے لے گی مائک, تو پڑھو. وہ دیکھ لو ان کا پڑھنا. کچھ پڑھنا ہے آپ نے؟ ہاں جی. تم کہیں پیچھے الٹ کے وہاں نہ چلے جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونے کی دعا سناؤں گا. کیا سناؤ گے؟ سونے کی دعا. اچھا سناؤ. اللہم بسم کا وضو آیا. یہ کیا تھی؟ اللہم بسم کا وضو آیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے سونے کی دعا. کس کی؟ سونے کی دعا. دوبارہ سنا. اللہم بسم کا وضو آیا. کیا ہے یہ؟ ہے سونے کی دعا. ادھر مائک ہو تو کیا ہے یہ؟ سونے کی دعا. کیا؟ سونے کی دعا. پڑھ کے سناؤ. سونے کی دعا. کھانا ڈالنے چلنا ہے, مچھلیوں کو کھانا ڈالنے چلنا ہے. کہا تم نے کچھ نہیں سنایا آج ہے؟ آج تمہیں پانی میں پھینک دوں میں. اچھا یہ بیچ جو ہے, بیچ, یہ بیچ میں دے دو. یہ دے دو. یہ کیا ہے؟ بیچ کیا ہے؟ کیا یہ بیچ لکھا ہوا کیا ہے اس میں؟ اس پہ لکھا ہوا کیا ہے بیٹا؟ اس کو بولنے دو نا, اس کو بولنے دو نا. اس بیچ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انجن خان رمضان شریف لکھا ہوا ہے. آپ کو گدگدی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. اچھا چلو آپ کھانا کھانے چلیں. کھانا کھانے چلیں یا کھانا ڈالنے چلیں؟ کہاں تھے آپ دونوں ہیں؟ کدھر تھے؟ سو کے اٹھ کے بھی آیا. پھر بولے دیر کیوں ہو گئی؟ چلو کھانا کھانے چلنا ہے یا کھانا ڈالنے چلنا ہے؟ کھانا چلنا ہے یا ڈالنے چلنا ہے؟
کھانے چلنا ہے, آ جاؤ تم, آ جاؤ, چلو بھائی آ جاؤ جلدی سے, شاباش. بڑھائیے بڑھائیے, صبر 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 صبر. یہ شور شروع, یہ لو بھیا شور شروع ہو گیا. یہ لیجیے لیجیے, سب ڈال دیجیے, شاباش. آپ نے بھی ڈالنا ہے, ڈال لیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, تنگ نہیں کرو مچھلیوں. یہ لوگ یوں لیتے ہیں, یوں کر دیتے ہیں, ایسے ڈالتے چپا صاحب, ان کے ہاتھ میں رکھو نا یوں. دیکھو کیسے ڈالیں, ادھر نا کہا, ادھر یہ ڈالنا ہے آپ نے, یہ ہاتھ میں, اس کا ہاتھ دکھانا, یہ ہاتھ اسکرین پہ دکھاؤ, وہ والا, یہ والا, اس والے ہاتھ, اس والے ہاتھ, اس والے ہاتھ, اس والے ہاتھ, میرے بتا. کیا عجیب سے یوں بھائی آدمی یوں یوں لیا, بے فکری بے نیازی. کہا دوبارہ ڈالنا, دوبارہ ڈال, دوبارہ ڈال. ادھر آگے آگے, ادھر آگے آگے آؤ, آگے آگے آؤ, آگے آؤ, آگے تھوڑا آگے, ادھر آؤ. میں بھی ویسے ہی کیا. چلو بھائی آ جاؤ, شاباش. سب لوگ خداحافظ کہیں, خداحافظ. دیکھو مور آپ کو یاد کر رہے ہیں, پیکاک, پیکاک یاد کر رہے ہیں, پیکاک, پیکاک یاد کر رہے ہیں, پیکاک یاد کر رہے ہیں. ملنا ہے نہیں پیکاک سے, کہا کو تو ملنا ہے پیکاک سے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان شریف ہے میرا, رمضان شریف ہے, رمضان شریف ہے میرا, رمضان شریف ہے.